یہاں پر آئے ہو بہت تعداد میں ہو، آپ تقریر میری سننے آئے، ثنا خان مصطفیٰ کو سننے آئے، نقیب اعظم ہندوستان کو آپ سننے آئے، بہت محبت سے سنیے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہنا سننا تو ہمارا بہت ہو رہا ہے، حقیقت باتیں بہت ہو رہا ہے، جگہ جگہ جلسے، جگہ جگہ تقریروں کی محافل، جگہ جگہ میلاد شریف کی محافل، جگہ جگہ جمعہ خطبہ میں، خطبہ کے جمعہ میں ائمہ مساجد کا خطاب ہم سب سن رہے ہیں، لیکن عمل بہت کم ہے نا بھائی؟ تو دعا یہ کیا کرو، یا اللہ ہمیں سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بھائیو، جس دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نہیں، جس دل میں خشیت الہی نہیں، وہ بنجر زمین کی طرح ہے۔ جیسے آپ کے پاس، میں ایک بات بتاؤں بھائیو، آپ کے پاس 10 بیگھا زمین ہے لیکن زرخیز ہے، اس میں ہر طرح کی کھیتی ہو جاتی ہے، اور 100 بیگھا زمین ہے لیکن ریتیلی ہے، بنجر پڑا ہے، اس میں نہ پانی کا سسٹم ہے، اس میں نہ کوئی سبزہ اگتا ہے، نہ پودا اگتا ہے، نہ گھاس ہے، نہ ہریالی ہے، ریت ہی ریت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے کہے گا کوئی یہ 100 بیگھا زمین زیادہ پسند کرتا ہے یا 10 بیگھا؟ آپ کہو گے مولانا اس 10 بیگھا کے مقابلے، اس 100 بیگھا کے مقابلے مجھے 10 بیگھا دے دو، 100 بیگھا نہیں لیتا۔ میں نے کہا کیوں، یہ زیادہ ہے یار، 10 گنا زیادہ ہے۔ کہو گے مولانا 10 گنا تو زیادہ ہے مگر بنجر زمین ہے، بنجر زمین۔ لوگوں، ایسے ہزار دل کہ جن میں خشیت الہی نہ ہو، ایسے ہزار دل جس میں محبت رسول نہ ہو، ایسے ہزار دل جس میں رب کا تقوی نہ ہو، وہ اللہ کو ان ہزار سے بہتر وہ ایک دل ہے جس میں خشیت الہی ہو، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت کے جو ہے درخت اگتے ہوں، وہ ایک دل ہزاروں پہ بھاری ہے۔ میرے پیارے، ہم تعدادوں میں رہ گئے۔ اسلام تو نہ کل تعداد سے پھیلا تھا، نہ اسلام کل تعداد سے باقی رہا تھا۔ اسلام کو باقی رکھنے والی ذات انسان کی نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حالات نہیں، ہمارے پاس بھائی اسباب نہیں، حکومتیں نہیں۔ کسی بات کرتے ہو یار، حکومت تو ایک ہی ہے، بس وہ اللہ کی حکومت ہے۔ تو جس کی ایک ہی حکومت ہے اور اس حکومت کے علاوہ کوئی حکومت ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری حکومتیں فنا ہو جائیں گی، ساری بادشاہتیں، ساری پرائم منسٹریاں ختم۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی حکومت ذات کوئی ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اوریجنل حکومت ایک ہی ہے، وہ پروردگار کی۔ تو تمہارا کنیکشن اگر اس سے جڑ جائے جس کی حقیقی حکومت ہے، تو پھر حکومت تمہاری نہ ہو جائے، بھائیو تمہاری نہ ہو جائے حکومت۔ ہم نے تو ان سے اپنا کنیکشن جوڑنا شروع کر دیا جن کی حکومت عارضی طور پر آتی ہیں، اور جن کی حکومت کیا ان کی خود پر نہ چلتی تو وہ دوسروں پہ کیا چلائیں گے۔ اوریجنل حکومت اللہ کی ہے۔ اچھا، رب ایک جگہ قرآن میں اور ارشاد فرماتا ہے، میں تقریر کی بیس تیار کر رہا ہوں، نیو تیار کر رہا ہوں، اس پر مجھے ایک عمارت تیار کرنا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ 3 تیسرا پارہ ہے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا حاکم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بڑے سے کنیکشن ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا بڑے سے کانٹیکٹ ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا ڈورا کسی بڑے سے مل جائے۔ تو یار اتنے بڑے سے نہ ملاؤ جو سب سے بڑا ہے نا۔ پھر یار ایک بات بتاؤ، جب بڑے کی طرف چلے سمجھ میں نہیں آتا، جب امیری کی طرف چلو تو سب سے بڑھ کے امیری چاہو، ہے نا۔ جب بڑے کو چاہو، بڑے سے دوستی کرنا چاہو تو سب سے بڑے سے دوستی نہ کرو، سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اذان میں کہتا مؤذن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو پھر اس کی طرف کھچو، جب اس کی طرف کھچو گے نا تو بڑے سے مل کے بھی آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ میاں بڑے کا تو نوکر بھی بڑا ہوگا، بھائی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟
بڑے کا کوئی نوکر بھی بڑا ہوتا ہے۔ بھائیو مانو گے یہ بات؟ نہیں مانو گے؟ تو یار نوکر بننا ہے تو بڑے کے بنو، دوست بننا ہے تو بڑے کے بنو، محبوب بننا ہے تو بڑے کے بنو، ہے نا، عاشق بننا ہے تو بڑے کے بنو، قریبی بننا ہے تو بڑے کے بنو، کانٹیکٹ کرو تو بڑے سے کرو، اتنے بڑے سے کرو جو سب سے بڑا ہو۔ ہم بڑے دھوکے میں ہیں، ہم بڑے بڑے کے چکر میں، بڑے بڑے کے چکر میں پھر چھوٹے پہ آ گئے۔ عجیب معاملہ، یا تو بڑے کے چکر میں ہی نہ پڑو، ہے نا بھائی، یا تو بڑے کے چکر میں نہ پڑو، اور جب بڑے کے چکر میں پڑ جاؤ تو پھر سب سے بڑے کے۔ بھائی ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کی بھی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آیا موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ، یہ تمہارے پاس بھی آئے گا، میرے پاس بھی، اور آتا ہے، ٹھیک ہے، آیا، حدیث شریف بخاری کی۔ آکے کہا موسیٰ میں آیا ہوں روح قبض کرنے کے لیے۔ اب یار وہ موسیٰ کلیم اللہ جلالی نبی ہے نا، ہم تو دیکھیں موت کے فرشتے کو تو ہماری آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، زبان نکل جاتی ہے۔ لوگوں ایک بات بتاؤں، موت کی سختی کے بارے میں اگر ہمیں علم ہو جائے تو پوری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، تو بڑا سخت معاملہ موت کا۔ میرے بھائیوں سب کو آنا ہے، اتنا سخت حال ہے موت کا، اتنا سخت حال ہے، اتنا سخت ہے کہ اگر موت کی سختی پتہ چل جائے نا تو پوری زندگی ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ لوگوں موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ ہمیں باندھ دیتا ہے۔ لوگوں جب موت آتی ہے تو ہم موت کے فرشتے کی جب ہیبتناک خطرناک صورت دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ہماری زبان نکل جاتی ہے، ہمارا منہ پھیل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انتقال کے بعد گھر والے رشتہ دار مرنے والے کا منہ کسی کپڑے سے باندھتے ہیں، اس لیے کہ منہ پھیلا رہ جاتا ہے۔ لوگوں کبھی سوچا آخرکار یہ مرنے والے کا منہ پھیلتا کیوں ہے؟ کبھی سوچا یہ مرنے والے کی زبان نکلتی کیوں ہے؟ کبھی سوچا مرنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی کیوں رہ جاتی ہیں؟ ذرا سوچ میرے مسلمان، تو کس غفلت کا پردہ اوڑھ کر، تو کس غفلت کے جنگل میں سو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو کہا تھا، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت کیسی مت والی ہے۔ تو میٹھی نیند کہہ رہا، تو دنیا میں کیسا سو رہا ہے؟ تیرے پاس جو ایمان ہے یہ سونے کی گٹھری ہے، اور ساری جو دنیا تجھے نظر آتی ہے سونا بن ہے، اور یہاں پر تیرا ایمان چھیننے کے لیے شیطان ڈکیت کھڑا ہے۔ یہاں اگر تو سو گیا تو یہ تیرا سونا زہر ہو جائے گا۔ اٹھ اٹھ، اس دنیا پہ کیسے دل ہار کے بیٹھا ہے؟ کیا تیری مت ماری گئی ہے؟ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت تو سونے کو زہر بتا رہے ہیں، مگر ہم فجر میں بھی سو رہے ہیں، ہم عشاء میں بھی سو رہے ہیں۔ ہمارا سونا ایسا ہے کہ ظہر میں بھی ہم اگر سوئے نہیں تو نمازوں سے پھر بھی دور ہے، عصر میں اگر سوئے نہیں تو پھر بھی نمازوں سے دور ہے۔ یہ سونا ہی تو ہے، یہ غفلت کی نیند جو ہے، اٹھو جاگو، غفلت کی چادر اتارو۔ خدا کی قسم موت کا فرشتہ جب آئے گا بڑا سخت منظر ہے لوگوں، بڑا سخت منظر ہے۔ جب موت کا فرشتہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اگر مرنے والے کو اجازت ہو، خدا کی قسم اتنا بھاگے کہ پوری دنیا نہ پکڑ پائے اسے، اتنا بھاگے کہ پوری دنیا نہ پکڑ پائے، مگر فرشتے اسے جکڑ دیتے ہیں، نہیں بھاگ سکتا، جکڑ دیتے ہیں۔ آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہو، ادھر سے تلک آ جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے، ٹکر ہوتے ہوتے بچے، ایک دم بال بیچ میں آ جائے، آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آنکھیں ایک دم پھٹی۔ اس وقت اگر بات کرو تو بات نہیں کرتا آدمی، کہتا بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ بھائیو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک دم ساتھ، یا آپ جا رہے ہو راستے میں، بہت زہریلا سانپ آپ کے سامنے سے نکل جائے، اس طریقے سے آپ ہو جاتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہیں بولتے۔ بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟
تیرے اوپر ڈر طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا. یار ایک سانپ کا اتنا خوف طاری ہوتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے. فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، پلین میں، اگر اچانک دھچکے سے نیچے آ جائے تو لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں. لوگوں کی سانس رک جاتی ہے. یا اللہ، اگر مسلمان ہے تو فوراً نکلتا ہے یا اللہ. کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو وہ اپنے پیشوا کو یاد کرتا. بھائیو یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یار وہ پلین جو ابھی کریش بھی نہیں ہوا، وہ پلین جو ابھی گرا نہیں، صرف ایک جھٹکے سے نیچے آیا تھا، تیری سانس رک گئی تھی، تیرا منہ پھیل گیا تھا. وہ ٹرک جو ابھی ایکسیڈنٹ بھی نہیں کیا، بس تیرے برابر سے نکل گیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑا رہ گیا. وہ سانپ جو تجھے ابھی ڈسا بھی نہیں ہے، تیری سانس رک گئی. اے مسلمان مجھے تو بتا، وہ موت کا فرشتہ جب تیرے پاس آئے گا، آنے کے بعد میں جیسے سانپ بنا ڈسے چلے گیا، وہ بنا روح لے کے نہیں جائے گا. جیسے ٹرک بنا ایکسیڈنٹ کیے چلا گیا، وہ تجھے بنا تیری روح قبض کیے نہیں جائے گا. جیسے پلین بنا کریش ہوئے رہ گیا، وہ تیری بنا روح قبض کیے نہیں جائے گا. جب وہ آ گیا تجھے بھی یقین ہو جائے گا یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ میری روح لے کے جائے گا. مگر بڑی سخت ہے. حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں موت اتنی سخت ہے جیسے جھاڑی پر کانٹے دار درخت پر کوئی باریک کپڑے کو ڈال دو اور باریک کپڑے کو کھینچو، کیسا تار تار اس کا کھینچ جاتا ہے. موت بڑی سخت ہے. مرنے کے بعد جسم اتنا کمزور لاغر اور اتنا دکھنے لگتا ہے کہ اگر مردہ کے پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے مکھی بیٹھنے کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر مرنے والے کو جنازے کو تیز لے کے جاؤ اور اس کا جنازہ چارپائی پہ ہلے، اسے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے حکم ہے کہ جنازے کو ہلایا نہ جائے، اسے جھٹکا نہ دیا جائے. ہائے غافل انسان، جب موت کا یہ حال ہے تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ جب موت کا یہ حال ہے تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ بتاؤں مجھے قبر کا کیا ہوگا؟ اور قبر کے بعد پھر میدان محشر کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو گلچھرے اڑا کے رہ گئے. ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ کامیڈی کا تھوڑی دیر سین نہ دیکھ لے اپنے موبائل میں. اللہ فرماتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میرے بندو کم ہنسا کرو، رویا زیادہ کرو، رویا زیادہ کرو. لیکن ہم نے تو کبھی روئے نہیں. اپنے عزیزوں کی یاد میں رو لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے روئے ہم نہ روئے. آمینہ کے لال پوری پوری رات روتے تھے. صحابہ کہتے تھے حق آپ کیوں روتے؟ آپ تو بخشش کرانے والے شافع محشر ٹھہرے، آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی فرماتے افلا عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا کہتے تھے میرے نبی؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار، زور سے بولو، اپنے رب کا شکر گزار ہاں بنوں. ہمارا کیا حال ہے؟ کب کہتے تھے نبی؟ جب کہتے تھے. اب سن لیجئے، تقریر شروع ہو رہی ہے. ایک ہفتہ تک میرے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تب کہتے تھے. میرے نبی کے لباس مبارک میں پہبند ہوا کرتے تھے، جب کہہ رہے ہیں شکر گزار بندہ نہ بنو. مکہ کے لوگ پتھر مار کے زخمی کر رہے ہیں، تب کہہ رہے ہیں شکر گزار بندہ نہ بنو. ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ رہے ہیں، تب کہہ رہے ہیں شکر گزار بندہ نہ بنو. 4 سال کی فاطمہ کو فاقے ہوتے ہیں، اپنے باپ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں، تب کہتے ہیں شکر گزار بندہ نہ بنو. ہمیں تو اتنے اچھا اللہ نے گھر دے دیے، کھانے کو کھانے، چلنے کو گاڑیاں، سواریاں، ایک ایک بہتر سے بہتر کپڑا، بہتر سے بہتر غذا، لیکن کیا ہماری زبان پہ بھی کبھی شکر آتا ہے؟ آتا ہی نہیں یار. ہمیشہ یہی ہم تو کہتے ہیں یا اللہ فلاں کو تو نے اتنا دے دیا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلانا تو امیر ہے، کوٹھی کا مالک ہے. یہ شکر کی زبان نہیں میرے پیارے. اللہ نے جسے دیا دیا، لیکن تجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اتنا دیا ہے کہ قیامت تک شکر ادا کرے تو نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. تجھے بھی تو اللہ نے بہت دیا ہے. اللہ نے تجھے ہاتھ دیے کہ یہ کم ہے؟
اللہ نے تجھے پیر دیے کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے تجھے 2 ٹانگیں دی کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے زبان دی کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے ذائقہ چکھنے کی تجھے صلاحیت بخشی کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے دماغ دیا کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے عزت دی کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے جوانی دی کہ یہ کم ہے؟ اللہ نے راتوں کی نیندیں دے دی کہ یہ کم ہے؟ ارے لوگ جنہیں نیند نہیں آتی ان سے پوچھو، سینکڑوں روپے کا ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، رات کو نیند آ جائے تب بھی انہیں سکون سے نیند نہیں آتی۔ اللہ نے تجھے فری میں سکون کی نیند دی ہے کہ یہ کم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کم ہے یا رسول اللہ۔ ان سے پوچھ کہ بستر پر کروٹ بدلتے ہیں لیکن 1 کروڑ روپیہ ان کا بینک بیلنس ہے، ان سے پوچھا کہ جن کی بڑی بڑی کوٹیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے میل، فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان سے پوچھ تیری زندگی کیسی گزرتی ہے؟ کہے گا کروڑوں کا مالک ہوں مگر جب تک نیند کا ٹیبلیٹ نہ لوں رات کو نیند نہیں آتی۔ ارے اللہ نے تجھے فری میں سکون کی نیند دے دی، یہ کیا شکر کم ہے؟ اللہ سبحان اللہ، شکر ہی نہیں کرتا یار، کیسے نہ شکرے ہو گئے لوگوں۔ اللہ فرماتا میرا شکر ادا کرو میں تمہاری روزی کو بڑھا دوں گا۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، شکر ادا کرو میں روزی کو بڑھا دوں گا۔ یہاں تو شکوے ہی بہت ہیں، یہاں تو شکایت ہی بہت ہیں، یہاں تو دوسرے کو دیکھ کے فلانا ایسا ہو گیا، فلانا ایسا ہو گیا، اس نے بلڈنگ خرید لی، اس نے پلاٹ خرید لیا، وہ تو پلین میں چلتا ہے، وہ تو اتنا قیمتی کپڑا پہنتا، اس پہ تو اتنا مہنگا موبائل ہے، اسے نہ دیکھ۔ مولا علی فرماتے ہیں جو تجھے نہ ملے اسے بھول جا، کیا کہنا، ماشاءاللہ، سبحان زندگی سے غم نکل جائے گا۔ جو چیز تجھے نہ ملے اسے بھول جا، یاد ہی مت کر، زندگی سے غم نکل جائے گا۔ جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کر، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ، بھائی مفتی صاحب جواب نہیں ہے، ماشاءاللہ، جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کر، خوشیاں آئیں گی۔ جو نہ ملا اسے بھول جا، غم نکل۔ ہمارے پاس 5000 کا موبائل ہے، 20,000 کا ذہن میں لیے بیٹھے، کہاں سے سکون ملے گا؟ 20,000 کا ملے، 20,000 کا ملے، سکون ہی نہیں ملے گا۔ 20,000 کا بھول جا، جو 5,000 کا اس کا شکر ادا کر۔ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اتنا قیمتی موبائل دلایا، پھر تیری سے اچھی زندگی کہیں نہ گزرے۔ یہ جو اوپر کی اڑان کے چکر میں رہتے ہیں نا، اتنا اوپر کی اڑان کے چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا شکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ لوگوں اس کا شکر کرنا نہ بھولو۔ اس کا اللہ کا نبی فرما رہا، وہ نبی کہ رب چاہتا ہے میرا نبی مجھ سے راضی رہے، دنیا چاہتی ہے مولا راضی رہے، مولا چاہتا آمینہ کا لال راضی رہے۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، وہ تو ان کی عزت و ان کی ساری ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ہے نا؟ یہ وہ نبی ہیں، اللہ چاہتا میں ابو تو راضی رہنا، بس اللہ میں تو راضی رہوں گا، لیکن تم نے کعبہ تو چینج کر دیا، میں تو چاہتا ہوں وہ کعبہ بھی بدل دیتا نا، جو پہلے ہی تھا میرے دادا ابراہیم کو وہی بنا دیتا نا، تو راضی رہے کعبہ بھی بدل دوں گا۔ ماشاءاللہ، یار کعبہ اس لیے میں نے کہا کہ کعبہ بہت بڑی بات ہے، جب تک ادھر چہرہ نہ کرو نماز نہ ہوتی۔ استقبال قبلہ شرائط نماز میں سے ہے، جب تک قبلے کی طرف منہ نہیں، چہرہ نہیں، جب تک نماز نہیں۔ آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں اللہ مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے تو تو نے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، میں تو چاہتا ہوں کعبہ کو قبلہ بنا دینا۔ کہا حبیب تو راضی رہے، اگر تو کہے گا تو قبلہ پھر سے بدل دوں گا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب میں قبلہ ضرور بدلوں گا، ضرور بدلوں گا، اور اب قبلہ وہ بناؤں گا جس میں تیری رضا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ سنیوں میں قرآن سے بتا رہا ہوں، کوئی کسی کا قصہ نہیں بیان کرنے لگ گیا۔ اللہ کی قسم قرآن کی اس ایک آیت پر اگر ایمان لے آئے نا، اور اس ایک آیت پہ آپ نے یقین کر لیا، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں کچھ بھی ہو جاؤ گے مگر نبی کی بغاوت نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
یار اللہ قبلے بدل دے مصطفیٰ چاہیں قبلتن ترضاہا. علماء بیٹھے ان سے پوچھئے ترضاہا جو حاضر موجود ہوتا اس کے لیے کہا جاتا جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا. آپ اٹھائیے ترجمہ قرآن, کہا میں ضرور بدلوں گا قبلہ, ضرور. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ ضرور. یا اللہ بدلے گا, کیا پتہ کون سا بنائے گا. پہلے تو بیت المقدس بنا دیا, اب کہیں ایسا تو نہ کرے احد کو بنا دے. ہو سکتا ہے اللہ ہے وہ چاہے تو کہیں ایسا نہ کرے آب زمزم کو کنویں کو بنا دے. کہیں ایسا تو نہ ہے صفا مروہ کو بنا دے. کہا نہیں, ترضاہا حبیب جس میں تیری رضا ہوگی قبلہ وہ بنے گا. ماشاءاللہ کیا کہنا بھائی مفتی صاحب, جواب نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے وہ حبیب, ہمارے کہنے سے تو ایک ستارے کا راستہ نہ بدلا جائے. پوری دنیا زور لگا لو, ایک ستارہ جو ادھر سے نکلتا ہے یہ ادھر سے نکل کے ادھر سے نکلے گا. ارے بولو نکلے گا, نہیں نکلے گا تو پھٹے پھر رہے ہیں, مرے پھر رہے ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. وہ آمینہ کا لال جو قبلے کو کہہ دے تو قرآن میں رب وعدہ کرے, ارے حبیب تو اشارہ تو کر. اور جب اللہ کا حکم ہوا تو نماز کے دوران قبلہ بدلا, 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھی, 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب بتائیے, اب ذرا مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے کوئی عہدہ ہو سکتا بھائیو؟ ارے بولو ہو سکتا ہے؟ ارے تم اس محمد عربی کے ماننے والے ہو جس کے کہنے سے اللہ کعبہ بدل دے. ارے اپنی قسمت پہ ناز کرو, اپنی غربت پہ عشق نہ بہاؤ, اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے مصطفیٰ کی امت تمہیں بنا دیا, اس پہ ناز کرو. عشق بہانے کی ضرورت نہیں, ناز کرنے کی ضرورت ہے. وہ نبی کہہ رہا افلا عبدن شکورا, کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ نبی کہہ رہا. تو لوگوں ہمیں کتنا شکر گزار بننا چاہیے آپ خود بتاؤ. لیکن ہماری شکر گزاری کا تو یہ حال ہے کہ وہ جو رب نے کھانا دیا, کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے تیار نہیں, کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ کہنے تیار نہیں, ملاقات کیے تو کسی کو سلام کرنے تیار نہیں, فجر میں نماز پڑھنے تیار نہیں, عشاء میں نماز پڑھنے تیار نہیں. اے مسلمانوں ہلاکت ہے, ہلاکت, کان کھول کے سن لو. جس دن موت کا فرشتہ آئے گا, ساری زندگی کی فلم جو تم نے بنائی ہے سامنے آ جائے گی. اس وقت کہو گے اے موت کا فرشتے پوری دنیا کا بدلہ لے لو, پوری دنیا کا فدیہ کر لو, اور اس کے بعد مجھے مہلت دے دے. وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا. موت کا فرشتہ کہے گا فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, مجھے تو رب نے بھیجا ہے, ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دوں گا. ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دوں گا, ایک سانس کی بھی. اور میرے نوجوانوں سوچتے ہو کہ توبہ کر لیں گے, ابھی کیا ضرورت ہے, ابھی تو جوان ہوں, میری ابھی تو 20-22 سال کی عمر ہے, عمر ہی کیا ہے. میرے جب بال سفید ہونا شروع ہوں گے, جب میرا بڑھاپا شروع ہوگا تو میں توبہ کے دروازے پہ جاؤں گا, توبہ کی کنڈی کٹکھٹاؤں گا, اس کے بعد توبہ کروں گا, نمازی بنوں گا. ہائے مسلمان کیسی بات کرتا ہے, کیا تجھے یقین ہے کہ بڑھاپا آئے گا؟ کیا تجھے یقین ہے کہ تیرا بال سفید ہوگا؟ رنگون کے قید خانے میں مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا, عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. کیا اوقات ہے تیری زندگی کی, مجھے بتا کہ تجھے بڑھاپا آئے گا؟ میں نے تو پیدا ہو کے بچے مرتے دیکھے, میں نے تو وہ بھی انتقال کرتے دیکھے کہ جن کی ماں نے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو جنم دیا, ہاسپٹل سے وہ اپنا گھر نہ دیکھ سکے, اس سے پہلے انتقال کر گئے. ایسا آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ میری بال سفید ہوں گے, آپ کو یقین ہے مجھے بڑھاپا آئے گا, تو چل بڑھاپے میں توبہ کرنا. لیکن جب یقین نہیں ہے تو پھر توبہ آج ہی کیوں نہیں کر لیتا؟ ماشاءاللہ جواب آج ہی کیوں نہیں کر لیتا؟ یا تو یقین ہو کہ ہاں بھائی میرے بال سفید ہوں گے, ہاں میں بوڑھا بھی ہوں گا, ہاں میں بچوں دار بھی ہوں گا, ہاں میرے پوتی پوتا بھی ہوں گے, ہاں میرے نواسی نواسا بھی ہوں گے. چل اگر یقین ہے تو چل ایک وقت کے لیے مان لیں گے, لیکن جب یقین نہیں تو پھر توبہ کب کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا,
اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو. ہماری کچھ توبہ ایسی ہے کہ شام کو توبہ کری صبح کو وہی گناہ, صبح کو توبہ کری شام کو وہی گناہ, دوپہر کو توبہ کری اور جو ہے عشاء کے وقت وہی گناہ. لوگوں یہ توبہ نہیں, یہ تو کھلا مذاق چل رہا ہے. توبہ اس کو کہتے ہیں تیرے سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی اگر گناہ تھے تو اللہ کی رحمت معاف کرنے پہ قادر ہے. اگر تیرے کتنے بھی گناہ تھے سچے دل سے توبہ کر لیا ہوتا اللہ رحمت کا قلم پھیر دے گا, تجھے سچا کر دے گا, تجھے نیک بنا دے گا. مگر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا, یہ تیری سچی توبہ ہے. مرے گا تو جنت کا حقدار ہو کے مرے. توبہ ہی نہیں یار, ہماری توبہ بھی ایسی. مزار پہ گئے تو تھوڑی دیر کے لیے کان پکڑ لیا ہم نے, توبہ بابا توبہ کرتے میرے پیارے. یہ توبہ نہیں ہے, نا یہ توبہ نہیں ہے. توبہ اس کو کہتے ہیں خدا کی قسم, توبہ تو توبہ ہے. آپ کو بتا دوں توبہ کسے کہتے ہیں. ایک خاتون نبی کے زمانے کی بات ہے, ظاہری زمانے کی. اس سے زنا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زنا جیسا عظیم گناہ ہو تو گیا, لیکن گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوئی, اپنی گناہ پر نادم ہوئی. رب کی بارگاہ میں توبہ کری, مولا بہت بڑا گناہ ہو گیا, اس کی سزا بہت سخت. یا اللہ میری توبہ قبول کر لے. توبہ کری, آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آقا مجھ سے گناہ ہو گیا, میرے گناہ کی سزا دے دے, مجھے پاک کر دے. حدیث شریف کے جملے ہیں جن کا ترجمہ آقا سے کہہ رہی تھی, آقا مجھے پاک کر دیں. پتا ہے کہ گناہ کی گندگی لگ گئی ہے. آمینہ کے لال کی پاور یہ ہے کہ یہ چاہے تو پاک بھی کر دیں گے. سبحان اللہ. ذرا غور کرنا لوگوں, سچی توبہ کسے کہتے ہیں یار؟ بھاگو گے تو اس رب سے کہاں بھاگو گے؟ نبی نے اس کی بات کو سنا اور سن کے توجہ نہ دی اس کی بات پر, لیکن بیٹھی تھی. پھر آقا مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دیں. آقا نے توجہ نہ فرمائی. پھر عرض کرنے لگی, آقا گناہ کر لیوں, اپنی جان پہ ظلم کر لیوں, زنا جیسا عظیم گناہ ہو گیا. آقا میدان محشر میں آپ کو منہ دکھانا ہے, میدان محشر میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آقا گناہ کی سزا دے دیتا کہ دنیا میں نپٹ جاؤ, میدان محشر میں بچ جاؤ. آقا نے توجہ فرمائی. جب کئی بار کہا تو آقا نے توجہ فرمائی. کیا کہتی ہے خاتون؟ عرض کی آقا زنا ہو گیا. نبی نے فرمایا تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ عرض کی آقا میں ٹھیک ہوں. نبی نے فرمایا ہوش و حواس میں ہے؟ ہاں آقا میرے ہوش بھی پختہ ہے, درست ہے. نبی نے فرمایا اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ, اس کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے؟ یار اپنے گناہ کو کون بیان کرے گا, اپنی سزا کی کون مان کرے گا؟ یہاں تو اگر ہمارے گناہ کی سزا مل جائے تو ہم تو پیسے اور رشوت دے کے اپنی سزا کو ختم کرا دیتے ہیں. لیکن ہائے ہائے, نبی کی بارگاہ میں بار بار کہہ رہی تھی آقا سزا دیں, سزا دیں. جب گھر پر گئے اور صحابہ نے پوچھا, گھر والوں نے تصدیق کر دی, دماغی توازن بھی ٹھیک ہے, ہوش و حواس بھی درست ہے. نبی کی بارگاہ میں شہادت دی گئی, آقا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے, آقا ہوش و حواس بھی درست ہے. میرے نبی کو جب پتا چلا, کہا سب کچھ ٹھیک ہے. نبی نے فرمایا تجھے پتا ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگی آقا مجھے یہ تو نہیں پتا سزا کیا, مگر یہ ضرور پتا ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے سزا دے دی تو محشر میں اللہ مجھے معاف کر دے گا. دنیا میں تو ہمیں شرم لگتی ہے اگر ہمارا گناہ کھل جائے, میدان محشر میں تو اولین و آخرین جمع ہوں گے, سب کے سامنے گناہ کھلے گا. بڑا سخت منظر ہوگا. لوگو کیوں توبہ سے بھٹکتے پھر رہے ہو, کیوں توبہ سے بھاگے ہو؟ تم ذرا توبہ کے دروازے کے قریب تو آؤ, پھر دیکھو رب کی رحمت تمہیں کیسے جھما جھم برس کے اپنے گھیرے میں لے لے گی. نبی نے فرمایا تیری سزا تجھے پتا ہے کیا ہے؟ عرض کی آقا وہ جو آپ مقرر کریں. ہائے ہائے ہائے,
یہ بھی نہیں کہا کچھ کم دے دینا آقا مجھے، نا آقا جو آپ مقرر اٹھا لے گی، آقا جو آپ مقرر کرے منظور ہے۔ شادی شدہ تھی وہ عورت، کیا تھی؟ زور سے بولو کیا تھی؟ زنا اگر کوارا کر لے تو سزا اور ہے، شادی شدہ کر لے تو سزا اور ہے۔ کوارا اگر زنا کرے تو 100 کوڑے اس کی زنا کی سزا، کتنی سزا؟ 100 کوڑے زنا کی سزا اگر کوارا کرے تو۔ شادی شدہ اگر کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے جب تک وہ مر نہ جائے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ سزائیں ہیں جس زنا کو ہم نے عام کر لیا۔ لوگوں زنا کی منڈی کے اتنے بڑے ہم تاجر بن بیٹھے، اتنے بڑے تاجر بن بیٹھے کہ دنیا میں زنا کی منڈی کا ہم سے بڑا کوئی تاجر نظر نہیں آتا۔ او میرے نوجوان بھائیوں، او میری نوجوان نسل، او میرے نوجوان بیٹوں، او میری نوجوان بہنوں، ذرا کان کھول کے سنو۔ زنا وہ گناہ ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، یہ وہ گناہ ہے جو لمحات کے لیے تھوڑے لمحے کے لیے لذتیں ملتی ہے، گناہ صدیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ آج میں جو اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہو شیطان کہہ رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا تقریر میں، مگر خدا کی قسم یہ وہ تقریر کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو زندگی مزے میں ہو جائے کیا گی۔ کہنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، زندگی مزے میں ہو جائے گی۔ آج کی تقریر میں نوجوان طبقہ زیادہ ہے، سنو۔ جب بوڑھا ہوتا ہے انسان تو گناہوں کی صلاحیت نہیں رہتی، پھر اگر گناہ نہ کرے تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تب ہے کہ گناہ کی صلاحیت تھی، گناہ کا موقع ملا اور پھر خوف خدا سے گناہ نہ کیا، یہ کمال کی بات ہے۔ گناہ کا صلاحیت تھی، گناہ کا موقع ملا، پھر گناہ نہ کیا، یہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اور گناہ کی صلاحیت ہی نہ تھی، گناہ کا موقع نہ ملا، پھر گناہ نہ کیا، تو پھر اپنے آپ کو کہے میں بہت بڑا پارسا ہوں۔ صاحب پارسا کہنے کا تجھے حق نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے موقع ہی نہیں ملا۔ تجھے موقع ملتا تو کیا کرتا، تجھے موقع ملتا تو کیا کرتا۔ اللہ اللہ نوجوانوں، تم نوجوانوں، یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ ہم زنا کی منڈی کے تاجر بن بیٹھے لوگوں، آج زنا بڑا آسان ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اس لیے زنا آسان ہو گیا۔ لوگوں بڑا خطرناک گناہ ہے۔ جس گھر میں زانی ہوتا پورے گھر میں رب کی رحمت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں زناکار ہوتا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، چاہے 1 کروڑ روپے روز کی انکم ہو، مگر جس گھر میں زانی ہوگا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی بیماریاں نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی، گھر کی رونق اڑ جاتی ہے، گھر تباہ ہو گئے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس گھر میں، جس فیملی میں زناکار ہو اس فیملی کے اندر رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر تم مولانا سے تعویذ کراؤ، میاں سے دعا کراؤ، کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ زنا کی نحوست تیرے گھر میں لے آیا ہے۔ پہلے اپنے بچے کی اصلاح کر، یہ زنا جیسی نحوست تیرے گھر میں نہ لائے تاکہ تیرے گھر میں رب کی رحمت برسے۔ آقا نے فرمایا خاتون تجھے پتا سزا کیا ہوگی؟ عرض کرنے لگی آقا جو بھی ہو منظور ہے لیکن سزا دے دے۔ نبی نے فرمایا شادی شدہ ہے، تیری سزا بڑی خطرناک ہے، پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ کہا آقا منظور ہے؟ ایک بار بھی تو کہی ہو آقا کچھ کم کر دو۔ اور صحابہ اور صحابیہ کا ایمان تھا، یقین تھا کہ آقا جو چاہے کر دیں۔ اور آقا یہ کہہ دیتے ایک پتھری اٹھا کے تیری مار دی جائے، تیرے زنا کی سزا ہو گئی تو خدا کی قسم ہو جائے۔ ایمان ہے نا آپ کا اس بات پر؟ خدا کی قسم ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے یار۔ ایک صحابی کو کہہ دیا تھا یہ کھجورے لے جا اپنے گھر جا کے کھا لے، تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی ہیں یار، مالک و مختار ہیں، صاحب شریعت ہیں،
मालिक जन्नत हैं, रब के महबूब हैं। एक बार ना कहा कि आका मेरी सजा कम कर दो, कहा आका मंजूर है। नबी ने सहाबा को हुक्म दिया फिर इसे ले जाओ और सहरा में जाके, मैदान में जाके इसे पत्थर मार मार के सजा दो और इसके जो गुनाह किया है उसकी गुनाह की सजा मुकम्मल करो। सहाबा जाने के लिए तैयार हुए। अर्ज करने लगी आका एक गुजारिश, आका एक गुजारिश, आका एक बात कहना चाहती हूं। नबी ने फरमाया खातून बोलो। अर्ज की आका मैं उम्मीद से भी हूं, मेरे पेट में एक बच्चा है। आका मुझे सजा मिलेगी तो मैं तो सजा की हकदार हूं, मैंने गुनाह किया है, लेकिन जो बच्चा मेरे पेट में है आका उसने कोई खता न की है। आका वो भी मर जाएगा, वो तो सजा का हकदार नहीं है। ये करीम आका है, ये मुशफिक आका है, ये मेहरबान आका है। अल्लाह अल्लाह शरीयत का कानून देखो। नबी ने फरमाया पहले क्यों ना बताई थी। अर्ज की आका मुझे ये भी तो पता ना था मेरी सजा पत्थर मार मार के हलाक करना होगी, ये भी तो पता ना था ना मेरी सजा ये होगी। जब सजा का पता चला तो पूरा मैटर मैंने बताया। आका मैं सोची थी कोई और सजा होगी तो सह लूंगी, लेकिन जब बात मौत की आई तो आका बच्चे का ख्याल आ गया। लोगों सच्ची तौबा इसे कहते हैं, लोगों इसे सच्ची तौबा कहते हैं। वो हमारी कौन सी तौबा है? जलसे में रात को तौबा की है, सुबह को फजर की नमाज छोड़ दी। यारा ये कौन सी तौबा है? नहीं समझ में आता। मेरे दोस्तों ये कौन सी तौबा है? नहीं समझ में आता। बहुत हो गए झूठे हाथ, बहुत तौबा कर ली झूठी, बहुत नारे लगा लिए जलसों में झूठे। अरे जलसे में हाथ हमने झूठे उठाए। अरे हाथ तो कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम के सामने कूफा वालों ने भी उठाया था। हुसैन के लिए जान दे देंगे, मगर रब की कसम जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाया था, नैनवा के मैदान में जब हुसैन का गला कटा तो वही हाथ थे जो कूफा की जामा मस्जिद में उठे थे। दामन को लिए हाथ में कहता था ये कातिल, कब तक इसे धोया करूं लाली नहीं जाती। यार वादे तो उन्होंने भी किए थे कूफा की जामा मस्जिद में खड़े होकर, हुसैन को बुलाओ दावत पे दावत होगी। लेकिन बाद में जो हुसैन के गले पे खंजर चला तो खंजर थामने वाले कोई और हाथ नहीं, कूफा की जामा मस्जिद के वो नमाजी थे, वही कलमा पढ़ने वाले थे, वही कुरान पढ़ने वाले थे। लोगों कहाँ हो तुम, कहाँ हो? डरो कहीं मैदान महशर में रब उस सफ में हमें खड़ा ना कर दे। अर्ज़ किया आका मेरे पेट में बच्चा है, आका वो बेगुनाह है, मेरी सजा में वो भी मारा जाएगा। नबी फरमाते करीमा का खातून तूने बता दिया मोहम्मद अरबी किसी पे जुल्म नहीं करते, घर चली जा, जब तक तेरा बच्चा पैदा ना हो जा, जब तक वापस ना आना, बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को मुअख्खर कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को क्या कर दिया? मुअख्खर। जा घर चली जा, घर जाके अपने बच्चे की विलादत का इंतजार कर। अल्लाह अल्लाह घर चली गई, बच्चे की विलादत का इंतजार करने लगी। लोगों सजा पहले तो पता ना थी, लेकिन जब आका की बारगाह में आ गई तो सजा पता चल गई थी। पत्थर मार मार के मार देना मेरी सजा होगी। आका ने तो बारगाह से भेज दिया था, चाहती तो मदीने से दूर कहीं भाग के चली जाती, अपने आप को बचा लेती, मगर लोगों बच्चे की पैदाइश तक मदीना में रही। जब बच्चा पैदा हो गया तो गोद में लेके मुस्तफा की बारगाह में आ गई। माशाअल्लाह यार कैसी तौबा होगी यार। मुझे बताओ भाइयों, अगर हम में से कोई होता और हमारे फांसी की सजा मुतय्यन हो जा और फिर हमें छोड़ दिया जाए, वापस आएंगे हम लौट के?
نہیں آئیں گے یار، کیسے آئیں گے؟ ہم تو ضلع بدر ہو جائیں گے، صوبہ بدر ہو جائیں گے، اگر موقع لگے گا تو ملک ہی چھوڑ دیں گے۔ بھائیو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی کر ڈالیں گے۔ لیکن یارا اس نے کیا کیا؟ بچے کو گود میں لیے آئے، سب لوگ کہہ رہے تھے بے وقوف ہے، سب لوگ کہہ رہے تھے واقعی دماغی توازن خراب ہے، مگر آقا نے تو اس کا جائزہ لیا تھا، دماغی توازن ٹھیک تھا، اگر عقل مند ہوتی تو بے وقوف کو موقع ملا تھا بھاگنے کا، واپس آتی۔ کہنے لگی مدینے کے لوگوں، وہ تمہاری سوچ ہے، مدینے سے بھاگ کے تو جا سکتی ہو، مگر کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں خدا کی سلطنت نہ ہو، وہاں چلی جاؤ۔ بھائی ماشاءاللہ مفتی صاحب جواب دیں۔ ایسی کوئی جگہ بتا دو جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، وہاں چلی جاؤ۔ کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں خدا کی بادشاہت نہ ہو، وہاں چلی جاؤ۔ کہا ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا جب خدا کی حکومت سے نہیں بچ سکتی تو اس کے عذاب سے کیسے بچ جاؤں گی؟ اگر آج بھاگی تو کل پکڑی جاؤں گا، میدان محشر میں پکڑی جاؤں گی، وہ سزا بڑی سخت ہوگی۔ گود میں بچہ خاتون آئی، آقا نے فرمایا خاتون کون؟ عرض کی آقا وہی ہوں جس کی پتھر مار کے سنسار کرنے کی سزا متعین کی تھی۔ آقا میرے بچے کی ولادت کی وجہ سے میں تاخیر کی، میں اپنے گھر میں رکی تھی، آقا میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، آقا بچے کی ولادت ہو گئی، آقا اب میری سزا کو پورا کر دیں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو کیسی سچی توبہ کی تھی، لوگوں اسے سچی توبہ کہتے ہیں، اسے پتا تھا کہ میں نے توبہ سچی کر لی، آقا نے میری سزا کو متعین کر دیا ہے، میں دنیا میں پاک ہو کے چلی جاؤں گی، میدان محشر میں نہ شرم اٹھانا پڑے گی، میدان محشر میں نہ سزا پانا پڑے گی۔ اللہ اللہ، نبی کی بارگاہ میں آئی، آقا سزا دے دو، لیکن یہ کریم آقا ہے، یہ مشفق آقا ہے، یہ مہربان آقا ہے۔ نبی نے فرمایا خاتون بچہ کھاتا کیا ہے؟ کہا آقا میری چھاتی سے میرا دودھ پیتا ہے۔ پہلے فیڈر تو تھا نہیں بھائیو، آج سے 1400 سال پہلے تھوڑی نا فیڈر کا زمانہ تھا۔ پہلے اگر بچے کی سگی ماں دودھ نہیں پلاتی تو کوئی رضائی ماں ہوتی، دوسری کوئی عورت وہ اس کی اجرت لے کے بچے کو دودھ پلاتی، ایسا ہوتا تھا، فیڈر وڈر کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ نبی نے فرمایا خاتون اگر تیرے پتھر مار مار کے سزا دی گئی تو تو انتقال کر جائے گی، لیکن پھر بچے کی غذا کہاں سے آئے گی؟ جا گھر چلی جا، اور جب تک تیرا بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے نا، جب تک کے لیے تیری سزا کو مؤخر کر دیا ہے۔ کہہ دو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب۔ اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم نے توبہ کر لی مولانا، رات جلسے میں ہاتھ اٹھوایا، نماز پڑھو گے سب نے اٹھا دیے، نبی کے لیے جان دو گے سب نے دے دی، اور صبح کو فجر میں سو رہے ہو، پھر یہ توبہ ہے کہ تمہاری یہ مذاق ہے؟ یار اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور نبی نے کہا پتھر مار کے مارنا ہے تجھے، لیکن پھر بھی بچے کو لے آئی، آقا نے کہا چلی جا، پھر چلی گئی، پھر چلی گئی۔ اللہ اللہ، پھر جانے کے بعد چاہتی تو پھر جانے کے بعد لوگوں نعرہ تکبیر، سبحان نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں کہ شاعر ملک ہندوستان جناب محترم مسعد اقبال کلکتوی کی آمد ہوئی ہے، بشارت ان کے اس مقدس شیخ دادا میرن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک کے موقع پر میں تنظیم کے تمام تر کارکنان کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ گفتگو اس وقت عنفوان شباب کے محراب حرم کے نیچے نماز عشق ادا کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کے اسیر بنے رہیں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاعر ملک ہندوستان ثنا خوان رسول کی آمد ہو گئی، آپ نے زیارت کر لی، بس ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو نہ ہٹنے دیں، پھر یہ ثنا خوان میری تقریر کے بعد آپ کے ذہن کو مکمل طور پر مدینے کی جالیوں کے حوالے کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر آگئی بچے کو لے کر نبی نے فرمایا خاتون اب جو آئی ہے بچے کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا ہاتھ میں روٹی دے کے دیکھیں، اب روٹی اپنے ہاتھ سے کھا لیتا ہے۔ اللہ
یا اللہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیا, بچے نے اپنے ہاتھ سے کھا لیا. جب بچہ اتنا شعور کے قابل ہو گیا, اس کا شعور اتنا پروان چڑھ گیا کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے منہ میں لے جانے لگا, نبی نے فرمایا اب اس کی سزا کو مکمل کرو. میدان میں جا کے پتھر مارا, اور جو سزا تھی سنسار کرنا, اس خاتون کو سنسار کر دیا, یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. انتقال 2 بار نبی نے بار بار گھر بھیجا, لیکن گھر سے واپس آتی چلی گئی. میرا ضمیر جھنجھوڑا گلفام یہ واپس کیوں آتی تھی؟ ضمیر نے جواب دیا, گلفام اس کی سچی توبہ اسے لے کے آتی تھی. اے بھائی خاموش رہے یار, بالکل بولے نا. یہ گفتگو ایک لمحے کے لیے ضائع نہ کریں یار. اگر اس گفتگو کو تم نے ضائع کر دیا تو پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کوئی نبی نہیں آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے, جبریل فرشتہ نہیں آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے. یہ ٹوٹے پھوٹے ہم جیسے علماء ہی آئیں گے جو تمہیں سمجھائے گا. یا رسول اللہ. مجھے کہہ لینے دو بشارت گنج کے زندہ دل مسلمانوں, سچی توبہ جب اس بندی کو موت کے منہ تک لا سکتی ہے, تو کیا آج ہماری سچی توبہ ہمیں مسجد کے دروازے تک نہیں لے کے جا سکتی؟ سبحان اللہ. سچی توبہ ہے تمہاری. پھر اگر بات ہو جائے تو مولویوں کو تم نہیں بولنے دیتے, مفتی تمہارے سامنے خاموش ہونا پڑتا. اگر تم بولنے پہ آ جاؤ تو مفتی نہ بول پائے, بولنے پہ آ جاؤ تو درسگاہ کا مدرس نہ بول پائے. ارے اپنے دل سے پوچھ, 2 بار مرنے کے لیے, موت کو گلے لگانے کے لیے آئی. موت بھی 2 طرح کی ہوتی, ایک ڈائریکٹ گردن کاٹ دی مر گیا, لیکن ایک موت ہوتی ہے تڑپ تڑپ کے مرنا. سوچئے, ایک پتھر مارا اس کی تکلیف, دوسرا اس کی تکلیف. ایک ہی پتھر میں تو نہیں مر جائے گا نا آدمی, کتنے پتھر لگتے ہوں گے, کتنا زخم ہوتا ہوگا, کتنا لہو بہتا ہوگا, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, پھر کہیں جا کے موت آتی ہوگی. ایک موت ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا, خلاص. ایک موت ہے سر قلم کر دیا, خلاص. لیکن لوگوں معلوم تھا بڑی خطرناک موت ہونے والی ہے, بڑی اذیتناک موت ہونے والی ہے. پتھر مار مار کے دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے آئی. 2 بار موت کی دہلیز تک آئی. کس لیے؟ چاہتی تو مدینہ چھوڑ دیتی, چاہتی تو عرب چھوڑ دیتی, چاہتی تو حجاز چھوڑ دیتی. کس لیے؟ کہا میری سچی توبہ مجھے گھیر کے لائی. لوگوں اگر سچی توبہ کر لے تو بندہ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے. تم نے اگر سچی توبہ کر لی تو پھر سردی سے کیوں ڈرتے ہو, گرمی سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر سچی توبہ کر لی تو 5 وقت مسجد کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ. اور لوگوں قرآن میں ہے توبۃ نصوحا, پکی سچی توبہ ہونا چاہیے. یہ توبہ کے صبح کو کی شام کو ختم, شام کو کی صبح کو ختم. توبہ توبہ نہیں, مذاق ہے, خطرناک ہے یہ مذاق ہے. تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے. جیسے ہی عورت کا انتقال ہوا, کچھ عورتیں چیمہ گوئیاں کر رہی تھی, اتنا بڑا گناہ کیا, حد جاری کی گئی, پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا. آمینہ کے لال نے یہ چیمہ گوئیاں سن لی, نبی کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا. نبی کا چہرہ کیا ہو گیا؟ غصے میں لال ہو گیا. نبی نے جلال میں ارشاد فرمایا, خبردار اس خاتون پہ انگلی اٹھانے کی, زبان دراز کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی پکی سچی توبہ کر کے گئی ہے, پوری روئے زمین پر اس کی توبہ کو پھیلا دیا جائے تو سب کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اس کی توبہ کافی ہو جائے.
لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ صبح کو توبہ کی، شام کو اسکرین پہ، موبائل کی اسکرین پہ ہم گندا گانا دیکھ رہے ہیں. صبح کو توبہ کی، شام کو ہم فون پر غلط باتیں کر رہے ہیں. صبح کو توبہ کی، شام کو عشاء چھوڑ دیا، عشاء میں توبہ کی، صبح کو فجر چھوڑ دیا. عزیز، یہ توبہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے. آپ کو بتا دوں، جہنم کی جو آگ ہے نا مسلمانوں، اس آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے. یہ جو آگ ہے نا، جو دنیا میں جس سے کھانا آپ بناتے ہیں، لوگوں یہ جہنم کی آگ کے پاسن بھی نہیں ہے، نا اس کے قریب بھی نہیں ہے. اس آگ سے اس کا تصور بھی نہیں ہے. سن لیجیے آپ، جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو دنیا میں آگ ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کے پاسن نہیں. اگر جہنم کی آگ دنیا میں بھیجی جائے تو دنیا والوں تمہارا جینا محال ہو جائے. آج ہمارے حال کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے حال یہ ہوتے ہیں، جلسہ سنا، آصف سیفی کی گفتگو سن رہے ہیں، مکمل طور سے ان کی گفتگو کا جادو ہمارے ذہن پر ہے. ہاں یار، بات تو بہت صحیح ہے یار، کام تو غلط کرتے ہیں، اب توبہ کر لیں گے یار، اب نہیں چھوڑیں گے یار نماز، اب جھوٹ بولنا ہی نہیں، زنا کی کرنا تو دور کے بعد، ہائے ہائے اب تو سوچیں گے نہیں، اب توبہ کر لی. لیکن صبح کوئی جیسے کسی شادی پارٹی میں شرکت کی، بے پردہ بے غیرت عورتوں کو دیکھا جو بالوں کو کھول کے میک اپ کر کے اپنے چہرے کو زلفیں لہراتی ہوئی جب تمہارے سامنے سے گزری، تو آصف سیفی کی گفتگو کا اثر نہ رہا، اب اس کے حسن کا جادو چل گیا. رات کے خطبہ کی تقریر کا اثر نہ رہا، اس حسن کا جادو چل گیا. اب رات کی توبہ یاد نہ رہی، اس کی لہراتی زلفوں کا جادو چل گیا. اب آمنہ کے لال کی محبت کا اثر ختم ہو گئے، اب اس کے ڈھیلے اور رنگیلے کپڑوں کا جادو چل گیا. ہائے افسوس کی بات ہے مسلمان، کیسی بات کرتا ہے. تیرے سامنے سے کوئی بے پردہ خاتون گزر جائے تو توبہ بھول جائے، تیرے سامنے سے کوئی زلفوں کو لہراتی ہوئی حسین لڑکی گزر جائے تو علماء کی تقریر بھول جاتا، اپنی توبہ بھول جاتا، اس کے حسن میں کھو جاتا. سن، جنت ہوگی، جنت میں بلال کا داخلہ ہوگا، حوران جنت بلال کو چاروں طرف سے گھیر کے کھڑی ہوں گی. ہر جنت کی حور کی خواہش ہوگی بلال مجھے قبول کرے، بلال مجھے قبول کرے. جنت کی حوریں اپنے اپنے اوصاف بتا رہی ہوں گی، میں بڑی خوبصورت حور ہوں، میں ایسی حور ہوں، میرے لیے تو وہ فلا فلا عابد مشتاق رہتا ہے. بلال تیری خدمت میں دی گئی ہوں، بلال قبول کر لے. بلال کا ایک جملہ ہوگا، او جنت کی حور اپنے حسن کو الگ ہٹاؤ، جس نے محمد کے جلووں کو دیکھا ہو وہ تمہارے حسن کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے جنت میں اپنے حسن کا اسیر نہ بناؤ. میں نے تو حجاز مقدس کی سرزمین پر گرم ریت پہ ننگی پیٹھ سے لیٹ کے امیہ کا کوڑا کھا کے جب محمد عربی کا حسن میری نگاہوں میں گھومتا تھا تو جو مزہ مجھے کوڑے میں آتا تھا وہ تیری جنت میں کہاں آتا ہے. ہم کو جنت نہ دے یا الہی، ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں. مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے. بلال کہیں گے، اے جنت کی حورو، اپنے حسن کی اوصاف اس سے بیان کرنا جس نے مصطفیٰ کے جلوے نہ دیکھے ہوں، مصطفیٰ کے جلوے نہ دیکھو، ان سے کرنا. اب میرے سامنے تو اپنے حسن کی اوصاف بیان کرنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھا. بس ٹھیک ہے، میری غلامی میں دیا گیا قبول کرتا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مجھے جو جنت ملی ہے وہ ٹکڑا نبی کا پڑوس ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو جنت مل جائے تو بڑے خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، بہت. اور جنت مل گئی تو واقعی بات ہے، ہم جیسے کو جنت مل جائے یہی بڑی بات ہے. بھائیو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ کہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ملے، لیکن بلال کہہ رہا ہوگا میں تمہیں نہیں دیکھتا، یہ جنت میں داخل ہو یہ بھی نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جہاں میری انٹری ہوئی ہے وہاں نبی کا پڑوس ہے کہ نہیں ہے. تیرا دیدار میری زندگی ہے، تیری جدائی میرے لیے قیامت ہے. لوگوں ذرا غور کرو یار، وہ کون سی توبہ ہے؟ ایک لہراتی زلفیں ہمارا سب کچھ چھین کے لے جاتی ہے، ایک تھوڑا سا میک اپ
بے پردہ عورت، سب کچھ ختم، ہماری نگاہوں کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. ارے تو وہ ہے مرنے کے بعد ابھی دن ہی کتنے ہیں، ابھی مرے گا قبر میں مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھے گا. مرنے کے بعد مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھے گا. مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہو عزت بڑھ جاتی ہے. جب تک زندہ تھا امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے. آج تک امام کے آگے نماز پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ ارے لوگوں بولو نا یار، امام تمہارا آگے ہوتا کہ تم آگے؟ اچھا امام موٹر سائیکل والا، تم کار والے، کون آگے ہوتا ہے؟ تم سائیکل والے، امام پیدل، کون آگے ہوتا؟ تم کروڑ پتی، امام کے جیب میں 100 روپیہ نہیں، کون آگے ہوتا؟ امام، کیونکہ ہے وہ امام آگے. لیکن مر گئے نا تم تو امام بھی پیچھے، تم آگے. یار مرتبہ بڑھ گیا، پروموشن ہو گیا. ارے مرا، اب امام بھی پیچھے، جنازہ آگے. اب دیکھا کہ بھائیو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یا اللہ کس لیے کہا گلفام پتا نہیں، ابھی امام بھی دنیا میں رہنے والا ہے، مقتدی بھی دنیا میں رہنے والا ہے، اسے آگے کرو، اس کا رتبہ بڑا ہے. میں نے کہا کس لیے؟ کہا ابھی قبر میں جا کے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، بولو یار زور سے، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان دادا میرن شاہ دیار اعلی حضرت. حج کو جا رہا ہے آدمی، حج کو. یار میں نے دیکھا حج کو جانے والا عالم نہیں، مفتی نہیں، پیر نہیں، نا جس نے دیکھو اس کا ہاتھ چوم رہا ہوتا کہ نہیں ہوتا. یار سر پہ ہاتھ رکھوا رہے. میں نے کہا کیوں سر پہ ہاتھ رکھوا؟ تو یہ مفتی، مولانا، حافظ، قاری، امام کچھ نہیں ہے، عام آدمی تھا. درخواست لگایا، منظور ہے، یہ حج کرنے جا رہا. کہا مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے، مدینے کی گلیاں دیکھنے جا رہا، اس لیے سر پہ ہاتھ رکھوا رہا. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا؟ کہنے لگا مولانا پتہ نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں جائے گا، یہ ان قدموں سے چلے گا، اپنے ہاتھوں سے نبی کے روضے کی جالیوں کو چھوئے گا، اس لیے ہاتھ چوم رہا ہوں. ارے مدینہ دیکھے تو ہاتھ چومتے ہو، اور جب قبر میں مدینے والے کو دیکھے تو امام بھی پیچھے ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب قبر میں مدینے والے کو دیکھے تو وہ امام بھی پیچھے ہو جاتا ہے. یار کبھی سوچا بھی ہے جب قبر میں جاؤں گا، یہاں زنا کا تاجر بن کے جاؤں گا، زنا کی منڈی کو گرم کر کے جاؤں گا، دوسرے کی بے حیا بیٹی کو دیکھ کے جاؤں گا، تو پھر قبر میں مصطفیٰ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ ایک بات تو سوچا کہ وہ ملاقات دور نہیں ہے میرے پیارے رب کی قسم، وہ ملاقات دور نہیں ہے. وہ ملاقات کتنی قریب ہے، کتنی قریب ہے. جس دن تیری سانس کا ڈورا بند ہوا نا، خدا کی قسم اس دن تیرا سگا بیٹا بھی یہ نہیں کہے گا روک لو، جلدی کرو، جلدی کرو. جن بیٹوں کے لیے تو راتوں کو نہیں سوتا تھا، کما لوں بہت سا اکٹھا کر جاؤں، وہ بیٹا کہہ رہا ہوگا جلدی کرو، جلدی کرو. وہ بیوی جو تیرے بغیر ایک رات نہیں گزار سکتی تھی، کہے گی جلدی کرو. جس کو کروڑوں کی پراپرٹی تو چھوڑ آیا، کہے گا جلدی کرو. ہائے دنیا کیسی بے وفا ہو گئی تیرے لیے، جلدی کرو. تو ہے کہ اس نبی کی تجھے حیا ہی نہیں آتی کہ میدان محشر تو دور کی بات ہے، پہلے قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے، چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ حیا ہی نہیں آتی، حیا ہی نہیں آتی. ذرا غور کرنا. ایک نوجوان ہے، نوجوان، آج آپ بھی جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے. ایک وہ نوجوان ہے جو مسجد میں اذان پڑھتا ہے. اذان پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. زور سے بولو. مؤذن کہتے ہیں جو اذان پکارتا ہے نا. امام کے بعد جو مسجد میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ اذان پڑھنے والے مؤذن کا ہے. نوجوان ہے، آدھی رات ہے، مدرسے کا وہ طالب علم بھی تھا، دن میں مدرسہ پڑھتا تھا، باقی وقت میں اذان پڑھتا تھا اور مسجد کی خدمت کرتا تھا. رات کو مسجد میں اپنی کتاب درس یاد کرتا تھا، درس کی کتابیں پڑھتا تھا. لوگوں ذرا غور کرو. اسی محلے میں ایک دنگا ہو گیا. دنگے میں اپنے بیگانے کی خبر نہ رہی. ایک نوجوان لڑکی دنگائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر
مسجد کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی. اس کو لگا مسجد میں جانے کا کسی کو شک نہ ہوگا, میری عزت کا خطرہ ہے. اگر میں مسجد کے باہر رہی, کہیں مجھے راستے میں کسی دنگائی نے پکڑ لیا, عزت کو لوٹ لے گا, عزت کو تار تار کر دے گا. چلو مسجد کے کونے میں کہیں بیٹھ کے شب گزار لیتی ہوں, صبح ہوگی دنگا شانت ہوگا, گھر چلی جاؤں گی. لوگوں, آدھی رات کا وقت ہے, وہ مسجد کا نوجوان مؤذن چراغ جلا کر اپنی درس کی کتابیں پڑھ رہا تھا. یہ نوجوان لڑکی, ڈری سہمی لڑکی, آدھی رات سناٹے کا عالم ہے, لوگوں محلے میں دنگے کا ماحول ہے. مسجد میں اندر آئی, اندر سے دروازہ خاتون نے بند کر لیا. دروازہ بند کرنے کے بعد میں سہم کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی. نوجوان مؤذن کی نگاہ پڑ گئی. اللہ اللہ, جہاں پر ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی ہو, وہاں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے برغلانے والا. اس لڑکی کو بھی برغلاتا ہے, لڑکے کو بھی برغلاتا ہے. دونوں نوجوان ہو, نفس کی خواہشات کو پورا کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اللہ, لڑکی سہمی بیٹھی ہے کونے میں. شیطان آیا, نوجوان مؤذن کو برغلانا شروع کر دیا. کیا دیکھتا ہے؟ موقع اچھا ہے, باہر دنگے کا عالم ہے, دروازہ بند ہے. اگر اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے گا تو لڑکی کچھ نہیں کہے گی, اس لیے کہ باہر جا نہیں سکتی, مجبور ہے. مجبوری کا فائدہ اٹھا, اپنے نفس کی پیاس بجھا. اللہ اللہ, ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات آ رہے تھے. لڑکی سہم کے بیٹھ تو گئی, مگر کبھی کبھی ڈرتی ہوئی نگاہ کو اوپر اٹھاتی اور لڑکے کی حالت کو دیکھتی تھی. لڑکے کا حال یہ تھا کہ پڑھنا تو بند کر دیا, اپنی انگلی کبھی چراغ کے قریب کر کے اس کی لو میں اپنی انگلی کو جلاتا. چلتی ہے وہ لو جس کو بولتے ہیں, اس میں ڈال دیتا. جب انگلی چلتی تو کھینچ لیتا بہت تیزی سے, بہت دیر تک ایسے کرتا رہتا, بہت دیر تک, بہت دیر تک. کچھ دیر کے بعد پھر انگلی چراغ کے قریب لے کے جاتا, پھر جلتی, پھر بہت دیر تک اس میں تکلیف محسوس ہوتی رہتی. لڑکی دیکھتی رہی, پاگل ہے کیا یہ؟ نوجوان لڑکی اس کے پاس چراغ سے کھیل رہا. یہ چراغ سے کھیلنے کا وقت نہ تھا, یہ تو نفس کی خواہش کو پورا کرتا. لڑکی کچھ نہ بولی. فجر کا وقت آ گیا, دنگا شانت ہوا, گلیوں میں شانتی کا ماحول ہوا. لڑکی اٹھی, نمازیوں کے آنے کا وقت ہوا, مسجد سے باہر نکلنا چاہتی تھی. لڑکی کی زمین نے جھنجھوڑا, نہ جانے دے, نہ جا. رات بھر جو چراغ سے یہ کھیلتا رہا, اس کی وجہ تو پوچھ لے. پھر جانا, اس کی وجہ تو پوچھ لے, پھر جانا. جھجکتے ہوئے, شرماتے ہوئے لہجے میں آگے بڑھی. لڑکے سے بولی, یہ مسجد کے مؤذن, معاف کرنا, پوری رات چراغ میں اپنی انگلی کو کیوں جلاتا رہا؟ کہنے لگا, بہن یہ نہ پوچھ, یہ میرا معاملہ ہے, دنگا شانت, گھر چلی جا. کہنے لگی, بعد میں جاؤں گی, پہلے وجہ بتا. کہنے لگا, بہن اگر وجہ پوچھنا چاہتی ہے تو سن, جب رات میں تو سہمی اور ڈری آئی تو میرا دل شیر ہو گیا. ایک ڈری سہمی لڑکی مسجد کے کونے میں بیٹھی ہے, تیرے قبضے میں, تو نوجوان ہے, جو چاہے کر, اپنے نفس کی پیاس کو بجھا لے. میرے دل میں آیا تیرا ہاتھ پکڑوں, اپنے حجرے میں لے جا کر نفس کی تکمیل کروں, لیکن پھر عذاب خدا, عذاب قبر, خوف خدا یاد آ گیا, پھر جہنم کی آگ یاد آ گئی. تو دل بولا, جہنم کی آگ کب تیرے اوپر آئے گی؟ مرنے کے بعد آئے گی, جب کا جب دیکھا جائے گا, اب کا اب نہ دیکھ لے. نوجوان بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ مولانا جب کا جب دیکھا جاتا. ہم سوچتے نا توبہ کریں گے یار, مرنے کے بعد کی دیکھی جائے گی. یار اب تو جوانی میں عیش کر لو, اب تو مزے لے لو, اب تو یاشیاں کر لو. میرا نوجوان کہتا ہے جو چاہو کر لو. ابھی آ رہا فروری تو آ گیا, یہ شاید فروری چل رہا. اب وہ آئے گا, ایک ویلنٹائن ڈے آئے گا. مسلمانوں, میں نے دیکھا کہ نوجوان, میری نوجوان بہنیں, میرے نوجوان بھائی
اس عیسائیوں کے مضموم دن کو بڑے خوش فہمی میں ہو کر اور بڑا سینہ تان کے مناتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرپوز ڈے ہے، یہ چاکلیٹ ڈے ہے، یہ گفٹ ڈے ہے، یہ جو ہے آج جو ہے یہ روز ڈے ہے، یہ ڈے ہے۔ ہائے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا ہر ڈے عبادت ڈے ہے، ہر دن عبادت کا دن ہے، ہر دن مصطفیٰ سے ملاقات کی چاہت کا دن ہے۔ یار وہ عیسائیوں کا دن ہے، وہ پرپوز کرتے ہیں، گلاب دے رہے ہیں، چاکلیٹ دیں گے، پھر پرپوز کریں گے، پھر باہوں میں لیں گے، پھر پارک میں جائیں گے، پھر لاسٹ دن دوستی ہو جائے گی، ناجائز و حرام دوستی ہوگی۔ اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، اے پیارے مسلمان، تیرے نبی کی زندگی میں یہ زندگی ہے کہ یہ طریقے نہیں ہیں۔ تیرا آئیڈیال یہ امریکہ کا بیٹھا کوئی عیسائی نہیں، تیرا آئیڈیال کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو نہیں، تیرا آئیڈیال کوئی بالی ووڈ کا ہیرو نہیں، تیرا آئیڈیال تو آمینہ کا لال ہے۔ یار جس کا آئیڈیل نہ ہو وہ آئیڈیل بنائے کسی کو، ہمارا تو آئیڈیل ہم کیوں بنائے؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ماننے والا ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس منبر رسول سے یہ بات بول رہا ہوں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے پیشوا نے زندگی کے ہر شعبے پہ کام نہیں کیا ہے، میری گارنٹی ہے۔ وہ اپنے پیشوا کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، میری گارنٹی۔ عیسائی آ کے آپ کا گریبان پکڑ لے گا، اے میرے نبی لاجواب، کہنا شادی کیسے کرے گا؟ تیرے نبی نے تو شادی نہیں کی۔ شادی کہاں کی؟ حضرت عیسیٰ نے بتائی ہے نا، میرے نبی نے شادی کر کے بتائی، شادی ایسے کرتے ہیں، پتھر کھا کے بتائے، اگر کوئی ظلم کرے تو ظلم ایسے سہتے، فاقہ کر کے پیٹ سے پتھر باندھ کے بتائے، اگر غربت ہو تو غربت ایسے سہتے۔ یار زندگی کے ہر شعبے پہ میرے نبی نے کام کیا ہے، تو تو پھر کیوں ویلنٹائن ڈے منانے لگا؟ تجھے منانا ہے تو درود کا دن منانا، درود ڈے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، درود ڈے منا۔ ابھی جو میں نے شروع میں خطبہ پڑھا، سنا آپ نے؟ توجہ نہیں دی ہوگی، بنا نقطے کا پورا خطبہ پڑھا، کوئی نقطہ نہیں، پڑھتا رہا میں کچھ دیر تک۔ یار ایک اللہ والا ہے، ہائے ہائے، میں بہت بڑا عاشق ہوں اس ذات کا۔ اس کا کاروبار بتا دوں کیا ہے، اس کا بزنس بتا دوں کیا ہے، نام ہے صوفی سلطان میاں، رہتے ہیں آصف بھائی کے پڑوس الہ آباد میں۔ کام کیا، کاروبار کیا بتا دوں؟ صرف نبی کا درود لکھنا، لوگوں تک نبی کا درود پہنچانا، کوئی اور کاروبار ہی نہیں۔ یہ بنا نقطے کا درود صوفی سلطان میاں نے لکھا ہے، بنا نقطہ ہی نہیں ہے پورے درود۔ اللہ جب دیتا تو ایسے ہی دیتا، ان کا تو کاروبار ہی یہ ہے کہ عزت کم ہے، دنیا کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے منتری چاہتے ہیں صوفی سلطان میاں کی بارگاہ میں ایک بار جانے کا موقع مل جائے، بس وہ چاہتا۔ لوگوں عزت اللہ دیتا، عزت نیتا جی نہیں دیتا، عزت اللہ دیتا، عزت بالی ووڈ کا ہیرو نہیں دیتا۔ وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا، عزت و ذلت اس رب کے ہاتھ ہے۔ آئیڈیل بناؤ تو آمینہ کے لال کو بناؤ۔ کہنے لگا جب زنا کرنا میرے دل میں آیا نا، مؤذن بولا، تو پھر جہنم کی آگ بھی آئی، پھر دل بولا یار وہ تو مرنے کے بعد ہوگا، دیکھا جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر چراغ یہیں جل رہا نا، یہیں پہلے آزما کے دیکھ لینا۔ دل کہتا تھا کہ جہنم کی آگ تو مرنے کے بعد ملے گی، دیکھا جائے گا۔ تو میں بولا وہ تو جب دیکھا جائے گا، یہ تو کم والی ہے، اسے ہی دیکھ لینا۔ وہ تو جب دیکھا جائے گا، وہ تو ہائی فائی ہے، یہ تھوڑی والی ہے، اسے ہی دیکھ لینا۔ بس میں آگا میں انگلی ڈالتا، سب بھول جاتا نفس کی، جیسے انگلی ڈالتا نا آگ میں، سب بھول جاتا نفس کی۔ زنا تو دور کی بات، دھوئیں اڑ جاتے ذہن میں، میرے ذہن کے طوطے اڑ جاتے۔ ارے جب دنیا کی آگ میں انگلی ڈال دی جائے برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ میں جب ڈال کے جہنم کے کپڑے پہنا کے جہنم کی زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا تو کیسے برداشت کرے؟
بس اسی لیے پوری رات چراغ کی روشنی میں آگ میں انگلی ڈالتا رہا اور اپنے نفس کو مارتا رہا. اسی لیے میں تیری طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ سکا کہ دنیا کی آگ نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا حال کیا ہوگا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لوگوں بڑا سخت منظر ہوگا، بڑا سخت منظر ہوگا. آج اپنے بالوں پر ڈائیاں کر کے جھٹکے مار کے نکلتے، ٹوپی تک رکھنے تیار نہیں، بال کی مانگ بگڑ جائے گی. مگر کبھی سوچا جب قبر میں تجھے دفن کر دیا جائے گا 3 دن نہیں لگیں گے، یہ تیرے خوبصورت بال تیری چمڑی سے الگ ہو جائیں گے، چمڑی پر بھی نہیں رہیں گے. یہ زمین تیرے خوبصورت بالوں کو تیری چمڑی پہ نہیں چھوڑے گی. اگر 1 ہفتے کے بعد تیری قبر کو کھول کے دیکھا گیا تو خدا کی قسم 1 ہفتہ تجھے دیکھ کے روٹی نہ کھائے گا دیکھنے والا، کھانا نہ کھائے گا. او خوبصورت بالوں والوں، او فیشن میں بہ جانے والوں، جس جسم پہ تم ناز کر رہے ہو 3 دن میں قبر کے کیڑے مکوڑے تیرے جسم کو کھا جائیں گے، قبر گلا کے سڑا کے ختم کر دے گی. اس نشے میں ہو کہاں؟ اور جب قبر میں جائے گا مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ آئیں گے. فرشتے پوچھیں گے انہیں بھی جانتا ہے؟ جب محبت ہی نہیں کی ہوگی تو جانے گا کہاں سے؟ جب نہیں جانے گا فرشتوں کہیں گے فرشتوں میرا کام آنا تھا میں آ گیا، اب تم جانو اور یہ جانے، تم جانو یہ جانے، میں آیا. لیکن اگر مصطفیٰ سے محبت کی ہوگی توبۃ نصوحہ کا مصداق بنا ہوگا. قرآن میں ایک میپ دیا جس کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس روٹ کو اپنایا ہوگا، سیدھے راستے کو، سچائی کے راستے پہ چل کے گیا ہوگا، زنا سے دور رہا ہوگا، نمازیں پڑھ کے گیا ہوگا، قبر میں گیا ہوگا. سنو ذرا نوجوانوں، اور قبر میں جا کے فرشتوں نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ہوگا بتا انہیں بھی جانتا ہے؟ تو نبی نے کہیں گے او فرشتوں تمہارا کام تھا آنا، تم آ گئے، تمہارا کام تھا سوال کرنا، تم نے کر لیا، اب تم چلے جاؤ، یہ تو میرا غلام ہے، میرا غلام جانے یا نبیوں کا امام جانے. اب میرا غلام جانے یا پھر نبیوں کا امام جانے، جسے نبی نے کہہ دیا میرا غلام جانے اور نبیوں کا امام جانے. خدا کی قسم جانے کیا، پھر تو ہم بھی جان رہے ہیں. فرشتے کھڑے ہوں گے، آقا اشارہ تو کریں جنت کا بچھونا بچھا دیں. فرشتے کھڑے ہوں گے، رحمت کے آقا اس کی قبر تاریک بھی ہے، آقا اس کی قبر چھوٹی بھی ہے، اشارہ تو کرے جنت کی کھڑکی کھول دے. پھر دولہا کی طرح سو جائے گا اور جب حشر بپا ہوگا تب اٹھے گا جیسے دولہا اٹھتا ہے. سبحان اللہ. لوگوں اگر چاہتے ہو تو اس سب کے لیے جو میں نے آیت پڑھی توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ لازم ہے. اور توبہ کرنے کے لیے کوئی فارم نہیں بھرنا پڑتا، نا 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 نا، کہیں ایگریمنٹ نہیں کرانا پڑے گا، نہیں نہیں نہیں، کوئی کچھ فیس نہیں جمع کرنا پڑے گی، نہیں 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 نہیں. ان علماء کو گواہ بنا کے آج ہی توبہ کر لے، پورا مجمع قسم کھاتے ہیں کہ نماز نہیں چھوٹے گی. کر لو یار، کر لو توبہ یار، ہاتھ اٹھا لو، اٹھا لو ہاتھ اٹھا لو. اے لوگوں ہاتھ اٹھا لو، آج فرشتے گواہ ہیں. اور جو اے بھائی اٹھائے رہو یار، اگر کرائے کے ہو نا تو مت اٹھانا، اور اگر اپنے ہو تو اٹھائے رہو. نہیں جو پڑھے وہ اٹھا لے، جو نہ پڑھے مجھے شکوہ نہیں، اٹھائے رہے. ایک دن فرشتہ بھی آئے گا اور جس دن فرشتہ آئے گا ہاتھ نہیں اٹھائے گا تمہیں پورا اٹھائے گا، میری گارنٹی ہے. ہاتھ نہیں اٹھائے گا پورا اٹھائے گا. آصف سیفی دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لو یار، آج کے بعد لہرا کے بولو نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. یار لہرا کے بولو انشاءاللہ، رب کو گواہ بناؤ انشاءاللہ، انشاءاللہ.
بس نیچے کر لو، مجھے یقین ہے۔ اب ایک بات بتاؤں گا اور بات بتا کے تقریر ختم کروں گا، میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ 1.5 گھنٹہ مجھے بولنا تھا، 5-6 منٹ 1.5 گھنٹے میں باقی، وہی 5-6 منٹ کے بعد بس تقریر میری ختم۔ اللہ اللہ لوگوں سنو، اگر آج کی توبہ یہ سچی توبہ ہوئی تو حسین کے وہ 72 جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے میدان کربلا میں، آقا حسین گردن کٹائیں گے مگر ساتھ نہ چھوڑیں گے، گردنیں کٹی مگر ساتھ نہ چھوٹا۔ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا اگر نمازیں نہیں چھوڑی، اور اگر ہاتھ اٹھا کے پھر وعدہ خلافی کر دی تو ڈر ہے جو کوفہ کی جامع مسجد میں جو ہاتھ اٹھے تھے کہ ان کے ساتھ حشر نہ ہو جائے، ڈر ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ارے وہ تو نہایت سستا سودا، ارے بیچ رہے ہیں جنت کا، ارے ہم مفلس کیا مول چگائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، بڑا سستا۔ وہ تو اتنے کریم آقا ہیں، اتنے کریم آقا ہیں۔ ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، بولا نہیں۔ نبی فرمائے کیوں آیا ہے؟ کہا آقا کچھ چاہتا ہوں۔ کیا ہے کچھ؟ اچھا، نبی کو کی بارگاہ میں کوئی آ کے کچھ مانگتا تو نبی کبھی منع نہیں کرتے، اور اگر کبھی میرے نبی کو منع کیا ہی نہیں، اگر کسی کی بات کا جواب نہ دینا ہوا تو خاموش ہو گئے، منع نہیں، بیٹھا ہی رہا۔ یار کریم آقا کیسے ہیں لوگوں، ذرا غور کرنا۔ یہاں بے پردہ لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دو، میدان محشر میں اللہ تمہیں جنت میں حوریں دے گا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ حوریں ملیں گی، انشاءاللہ حوریں ملیں گی، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، پوری دنیا کا حسن ایک پردے میں رکھ دو اور ایک جنت کی حور ایک پردے میں رکھ دو نا تو اس کا مقابلہ نہ کر پائے گی یہ دنیا۔ بس بات پہلے کر رہا ہوں، 5-6 منٹ بات ختم کر رہا ہوں۔ کیسے بیٹھا؟ کہا آقا کچھ چاہتا ہوں۔ اب نبی کا بھی دریائے کرم جوش میں آیا، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو ہوتا ہے نا کہ اچھا لے چل، چاہتا لے، یہ لے لے، مگر کبھی کبھی جب موڈ اچھا ہوتا تو آدمی کیا کہتا، اچھا مانگ یار، کیا مانگتا ہے۔ آج آپ نے توبہ کی، یہ علماء بیٹھے ہیں، میری امید اور میرا وجدان، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر آج توبہ پہ تم پکے رہے نا تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے جو جائز چیز مانگو گے اللہ عطا کرے گا، اور تمہیں جنتی بنا دے اللہ، تو اس سے بڑی چیز کیا ہے یار، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مانگ۔ کہا آقا کیا مانگوں؟ کیا کہا؟ کیا مانگو تو بولو۔ کریم آقا ہے، وہ تو جب دینے پہ آ جائے تو گن کے تھوڑی دیتے ہیں، نا نا نا، شمار تھوڑی کرتے ہیں۔ بولے جو چاہے مانگ لے، کیا کر لے؟ جو چاہے مانگ لے۔ اللہ اللہ، اب تو علی کھڑے تھے، اس کی قسمت پہ ناز کر رہے تھے، کاش اس جگہ ہم ہوتے۔ یار آپ بھی سوچ رہے ہوگے نا، کاش اس جگہ ہم ہوتے۔ یار ہم سے نبی کہے گلفام مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو خدا کی قسم پھر اس سے بڑی تو معراج ہی نہیں ہے نا۔ تو جو چاہیں گے مانگیں گے یار۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم کھڑے قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، یا اللہ کاش اس جگہ فاروق اعظم ہوتا۔ ابو بکر کھڑے قسمت پہ ناز کر رہے، رش کر رہے، اے عربی کیسی قسمت پائی ہے، کاش اس جگہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کھڑا ہوتا۔ نبی کہتے ہوتے جو چاہے مانگ لے، پھر کیا مانگتا؟ پھر تو میں ہی جانتا ہوں کیا مانگتا۔ رش کر رہے ہیں، اس کے پلڑے میں ہے سب کچھ۔ مانگا تو پتا کیا مانگا؟ کہنے لگا آقا سفر پہ جا رہا ہوں، سواری نہیں ہے، ایک اونٹ دے دو۔ سب سوچنے لگے اللہ کتنی چھوٹی چیز مانگی، اور واقعی نبی کی بارگاہ کو دیکھتے ہوئے بہت چھوٹی چیز تھی، مگر بڑے کریم آقا ہیں، بڑے کریم آقا ہیں، بڑے کریم آقا ہیں۔ نبی نے کہا اسے ایک اونٹ دے دیا جائے سفر کے لیے۔ بات پوری ہو گئی تھی بھائیوں، نہیں ہو گئی تھی؟ مانگ، اس نے مانگ لیا، دے دیا، بات ختم تھی کہ نہیں تھی؟ کریم آقا نے چاہا میرے غلام نے میری شایان شان نہ مانگا، میرے غلام نے میں نے موقع دیا، میری شایان شان نہ مانگا، ایک چانس اور دیتے، ایک چانس اور دیتے۔ کون دے گا ایسے چانس؟ کہا چل اونٹ تو دے دیا، اس کے علاوہ ایک بار
اور جو کچھ چاہے وہ مانگ لے۔ پھر سارے صحابہ کو رشک آنے لگا، ہائے ہائے اس بار تو مس کر گیا تھا، نہ مانگ پایا شان کے مطابق، شاید اب مانگ۔ مگر اس کی سوچ بھی اسی کے لائق تھی۔ آدمی سوچ سے اوپر نہیں بڑھتا ہے نا، سوچ پر ہی رہ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، رکشا والے سے تم کہو فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، مانگ کتنے مانگتا ہے؟ 1 لاکھ نہیں مانگتا ہے نا، 20 روپے کی جگہ 100 روپیہ مانگ سکتا، مگر 1 لاکھ، بات بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ 1 لاکھ نہیں مانگ، اپنی حیثیت سے مانگتا نا۔ ہائے ہائے، اس نے پھر کیا مانگا؟ بولا آقا اونٹ پہ بیٹھنے کا کجاوا نہیں ہے وہ دے دے۔ ہائے ہائے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگ بیٹھا۔ سارے صحابہ ایسے تھے، پتہ نہیں کیا مانگے گا، جیسے مانگتا سب خاموش ہو کے پھر افسوس کرنے لگ جاتے، آئے کیا مانگا تو نے، اس بارگاہ سے یہ مانگا تو نے، کچھ اور مانگتا۔ میرے کریم آقا سوچے نہ مانگ پایا میری شایع نشان، چل ایک چانس اور دیتا ہوں، جو چاہے مانگ لے۔ یار بولو نا یار، اللہ اکبر، اللہ ارے ذرا زور سے بولو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ، تم نے علماء کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کے توبہ کی ہے، یہاں تو نہیں۔ کاش میدان محشر میں مصطفیٰ کہہ دے گلفام کی تقریر میں توبہ کر کے آیا تھا، مانگ کیا مانگتا ہے آج عطا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگ لے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں تو کسی قابل نہیں، میرے گناہ تو اس قابل کہ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ میں تو سراپا خطا ہوں، مگر جس کے واسطے سے توبہ کرایا وہ تو سراپا آتا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے، میدان محشر میں کہہ دیا، ارے آقا آ گیا، جس آقا کی محبت میں توبہ کیا تھا آ گیا، بتا کیا مانگتا۔ اللہ، واہ، کاش آئے محشر میں وہ وقت ہمارے لیے، آئے کاش ہمارے لیے وہ وقت۔ بتا تو نے جلسے میں، اور ایک بات بتا دوں لوگوں، بات 1 منٹ اور لمبی ہو رہی ہے، ایک بات بتا دوں، کسی منتری کے سامنے کوئی بات کر لو، اور جب بات سزا کی آتی ہے، توجہ کرنا، کوئی منتری تمہارا قریبی ہو، منتری سے محبت کر لو، اور منتری سے کہہ دو منتری جی یہ خطا ہو گئی، آج کے بعد چوری ڈکیتی نہیں کروں گا، سزا کم ہو جائے، منتری کہ توبہ کر لی، ٹینشن مت لے، دروغہ پکڑ کے لے جائے، منتری کہے گا یار توبہ کر لی ہے اس نے، میں گواہ ہوں چل چھوڑ دے، اس وقت دروغہ کی نہیں چلے گی، منتری کی چلے گی۔ یہ اللہ والا جو اپنے مزار میں لیٹا ہے، یہ مصطفیٰ کی سرکار کا منتری ہے، انہیں گواہ بنا کے توبہ کیے ہو، میدان محشر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے آقا یہ میرے جلسے میں توبہ کر کے آیا ہے، انہیں چھٹکارا دلا دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہیں چھٹکارا دلا دو، تو مصطفیٰ کہہ دیں گے چل مانگ کیا مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان آمین، کاش مصطفیٰ کہہ دے مانگ کیا مانگتا۔ مصطفیٰ نے کہا اپنی شایع نشان نہ مانگ پایا، ہوپ لیس تھا تھوڑا سا۔ یار دیہات کا آدمی شہر میں آ جائے تو تھوڑا گھبراتا کہ نہیں گھبراتا؟ آپ نے دیکھو اچھے ہوٹل میں دیہاتی آدمی داخل ہونا بھی نہیں چاہتا ڈر کی وجہ سے، یار کہاں میری اوقات، یار کہاں یہ ہائی فائی ہوٹل، کہاں میں ایک دیہاتی عرابی، اور کہاں یہ ہائی فائی رسول، کہاں یہ رسولوں کا سردار۔ اللہ اللہ، یہی بڑی بات ہے کہ مجھ سے کہہ رہے مانگ لے، یہی بڑی بات ہے، مجھ سے کہہ رہے مانگ لے۔ نبی نے تیسرا چانس دیا، ارے چل ایک بار اور مانگ لے، اب پھر صحابہ شیر ہو، اب پتہ نہیں کیا مانگا، تیسرا چانس دیا ہے، پتا کیا مانگا؟ کہنے لگا آقا اونٹ بھی مل گیا، کجاوا بھی مل گیا، سفر خرچ نہیں ہے، سفر خرچ دے دو۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، ماشاء اللہ، ارے یار وہ تو دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جھولی میں نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں کیا یہ جملہ جو تیرے دروازے پہ کھڑا ہوتا وہ سنتا ہی نہیں، جو تیرے دروازے پہ مانگنے جاتا ہے نہیں یہ جملہ نہیں سنتا، بلکہ کیا سنتا؟ نام، ہاں ملے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔
نہیں ملے گا، نہیں یہ جملہ سنتا ہی نہیں. کون؟ آقا مانگنے والا تیرا. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا تیرا. ایک میں کہ میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ایک اشارہ تیرا. دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. آقا نے کہا تجھ سے بہتر تو قوم بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا تھی جو حضرت موسیٰ سے مانگ بیٹھی تھی، تو محمد سے نہ مانگا. صحابہ عرض کرنے لگے آقا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا ہجرت کر جاؤ. میں نے تو اسے 3 چانس دیے، رسولوں کے سردار سے نہ منہ بھر کے مانگ پایا، وہ بوڑھی سے بہتر تھی جو مانگی. آقا کیا مانگی؟ کہا موسیٰ کو حکم ہوا ہجرت کر جاؤ. جب ہجرت کرنے لگے نا، نقل مکانی کرنے لگے، حکم ہوا تابوت یوسف بھی اسی شہر میں ساتھ میں لے کے جاؤ. کیا ہے؟ تابوت یوسف بھی اسی شہر میں اسے لے کے جاؤ. کہا کہاں ہے؟ رب کی طرف سے حکم ہوا فلاں بوڑھی ہے شہر میں، اس سے پوچھو پتا وہ بتائے گی. اللہ کا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ بوڑھی کے پاس گئے. بوڑھی تابوت یوسف کا پتہ کہاں پتا ہے؟ تو بتا مجھے. حکم ہوا ساتھ لے کے جاؤں گا، ہجرت کر رہا ہوں. نہیں بتاؤں گی. کیوں نہیں بتائے گی؟ ڈیمانڈ ہے میری، ہے نا. ہم تمہارا کام کرتے ہیں، تم ہمارا کام کرو. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتا بتا تابوت یوسف تو لے کے جانا، تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہا موسیٰ جنت چاہیے، مگر ایسی سادہ جنت نہیں، آپ کے پڑوس والا مکان چاہیے. جنت چاہیے اور آپ کے پڑوس والا مکان چاہیے. حضرت موسیٰ نے فرمایا جنت ملے یہ بڑی بات، پھر اس میں نبی کا پڑوس. نبیوں کے لیے تو اسپیشل کوٹا ہوگا. بھائیوں یہ بات سمجھو، میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا نا، باپ بیٹے کے لیے تیار نہ ہوگا ایک نیکی دینے، تو انبیاء کے لیے کرسیاں لگی ہوں گی، صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے پکنک کا دن ہوگا. ارے ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا ہے. کہا موسیٰ کا پڑوس یہ بڑی بات ہے. کہا تو نہیں بتائیں گے تابوت یوسف. بات پھنس گئی، ہجرت کرنا ہے بھائی جلدی بتا چل، جنت کی دعا کر دیں گے. اب جنت میں اسپیشل کوٹا چاہیے. ہاں حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے رب سے، مولا یہ مانتی نہیں، مولا یہ مانتی نہیں، جنت مانگ رہی ہے وہ بھی میرا پڑوس، کیا کرے؟ کہا موسیٰ کہہ دینا. موسیٰ کہہ تو دے، وعدہ تو کر لے، جنت میں تیرا پڑوس ہم دے دیں گے. موسیٰ وعدہ تو کر لے، جنت میں تیرا پڑوس ہم دے دیں گے. اللہ دینے پہ آ جائے. جب موسیٰ وعدہ کر لیں تو جنت میں پڑوس دے دیں، اور آمینہ کے لال اگر وعدہ کر لیں تو کیوں نہ ملے گا. آپ نے توبہ کی ہے، اللہ توبہ قبول کرے، سارے گناہوں کو معاف فرمائے. لوگوں کل جمعہ ہے نا، کل جمعے سے نماز نہیں پڑھنا، فجر سے نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک بار کلمہ شریف بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ. اچھا میں 2 جملے اذان کے، بھائی ذرا یہ کو بڑھا دو میرے بھائیوں کی. میں پڑھ رہا ہوں، نماز کا وعدہ کیا انشاءاللہ اذان پڑھو گے، نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. بھائی ذرا یہ کو بڑھا دو، ذرا بڑھا دو، گونج بڑھا دو یہ کو. کوئی بات نہیں یار، نماز کا وعدہ کیا، اذان سنو، بڑھاؤ، گونج بڑھاؤ ذرا محبت سے، ایسا لگے کہ جیسے کہ مدینے سے آواز آ رہی ہے. ذرا بڑھاؤ، گونج اور پیدا کرو. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح الله أكبر لا